ایک پرانے گاؤں کے کنارے جہاں پگڈنڈیاں گرد آلود تھیں اور مکان قدیمی دو بہنیں رہتی تھیں جن کا کوئی گھر نہیں تھا۔ ان کا نام زینب اور فاطمہ تھا۔ وہ یتیم تھیں اور دن رات محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی۔ دونوں بہنوں کے دل میں ایک ایسی دنیا کی خواہش تھی جہاں جادو اور عجائبات ہوں۔ ایک دن زینب اور فاطمہ ایک پرانی حویلی میں گئیں جسے مقامی لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ اس حویلی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں جادوئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ دونوں بہنوں نے جب اندر قدم رکھا تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پرانا اٹیک آیا جہاں مٹی اور جالے تھے، لیکن وہاں ایک عجیب سی چمک بھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق میں ایک نہایت حسین فراق رکھا ہوا تھا جو نرم روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ زینب نے فراق کو ہاتھ لگایا تو وہ لمحے میں روشنی اور جادو سے بھر گیا۔ فاطمہ حیران رہ گئی تھی کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے فراق کو پہنا اور فوراً ان کی دنیا بدل گئی۔ فراق جادوئی تھا اور جب بھی دونوں بہنیں اسے پہنتیں وہ جادوئی طاقتوں سے بھر جاتیں۔ ایک دن وہ فراق پہن کر ایک خفیہ جادوئی دروازے سے گزریں اور ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئیں جہاں سب کچھ خوبصورت اور حیران کن تھا۔ وہاں کا بادشاہ اور ملکہ ان کی مہمان نوازی کرنے لگے اور دونوں بہنوں کو پہلی بار محبت اور خوشی کا احساس ہوا۔ لیکن اس جادوئی دنیا میں ایک شرط بھی تھی۔ اگر وہ فراق کو ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتی تو انہیں ایک آزمائش سے گزرنا تھا۔ اس آزمائش میں انہیں اپنی سب سے بڑی خواہش کو قربان کرنا پڑتا۔ زینب اور فاطمہ کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ان کا اپنا ایک گھر ہو جہاں وہ سکون سے رہ سکیں۔ آخر کار دونوں بہنوں نے فراق کی طاقتوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی خواہش کو پورا کیا۔ جیسے ہی انہوں نے فراق کو واپس رکھا ایک معجزہ ہوا۔ ان کے گاؤں میں ایک خوبصورت گھر نمودار ہوا جہاں وہ سکون اور خوشی سے رہنے لگی۔ یہ کہانی جادو، محبت اور قربانی کی ہے، جہاں دونوں بہنوں نے سیکھا کہ حقیقی خوشی ہمیشہ کسی نہ کسی قربانی کا مطالبہ کرتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی سن کر آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی اور مزیدار نئی کہانیاں دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔